السلام علیکم سامعین، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی بابرکت مہینے میں قربانی ہوتی ہے، عید الاضحیٰ کا تہوار ہوتا ہے۔ عشرۂ ذی الحجہ کے حوالے سے ہم جامعہ دارالسلام امبالہ کے سربراہ مولانا جاوید ندوی کا اہم خطاب پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشرۂ ذی الحجہ کے ان ایام سے بہتر کوئی دن اللہ کے نزدیک نہیں ہے جن میں سب سے زیادہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب نیک عمل ہیں۔ وہ عشرۂ ذی الحجہ کے یہ ایام ہیں جو آج سے چالو ہیں۔ آج یکم ذی الحجہ ہے اور آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے۔ ان ایام کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث میں ہمیں ملتی ہیں۔ جس طرح سے دنیاوی کاموں میں ہر کام کے لیے ایک وقت آتا ہے، سیزن آتا ہے پیسے کمانے کا، ہر کام میں پروفٹ کمانے کے لیے ایک وقت ہوتا ہے، اسی طرح سے دین کے کام میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف موقعوں کو اہمیت اور فضیلت بتایا ہے۔ آج جو ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ان ایام کی اتنی فضیلت ہے کہ ایک انسان اگر آج کے دن کا یعنی 9 ذی الحجہ تک اگر ایک دن روزہ رکھے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے برابر ہوگا، جس میں رمضان کا مہینہ بھی ہوگا، جس میں عاشورہ کا روزہ بھی ہوگا، شوال کے روزے بھی ہوں گے، بہت سارے روزے پورے سال میں رکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان ان دنوں میں سے کسی ایک دن بھی روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک سال کے روزے کے برابر ثواب دیں گے۔ اسی طرح ایک رات کی عبادت، ان ایام کی ایک رات میں کی ہوئی عبادت شب قدر سے بھی زیادہ فضیلت انسان کو ملتی ہے، جبکہ شب قدر سال میں ایک بار آتی ہے، وہ بھی رمضان کے آخر عشرے کی کسی طاق رات میں۔ لیکن یہ شب قدر کی فضیلت والی رات جو عشرۂ ذی الحجہ کی شکل میں دی گئی ہیں، یہ کئی راتیں ہمیں ملتی ہیں۔ اگر ہم ان دنوں میں عبادت کریں گے تو ان کی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان ایام میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ان کی کثرت کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ نہیں چاہتا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر ثواب کما لیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہماری حیثیت یا ہماری ہمت کہاں اتنی ہے کہ ہم احد پہاڑ کے برابر ہم اس ثواب کما لیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ، احد پہاڑ کے برابر ثواب دیتا ہے، اسی طرح الحمدللہ کہنے سے احد کے پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے، اسی طرح اللہ اکبر اور اسی طرح لا الہ الا اللہ، جب یہ کلمات انسان ادا کرتا ہے تو اسے احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو اس طرح سے اسی 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن ہوتا ہے، ان دنوں اس دن کے روزے کی فضیلت حدیث پاک میں آتی ہے کہ جو شخص اس دن میں روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح دوسری ایک حدیث آتی ہے کہ جو شخص عیدین کی راتوں کو یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی رات کو عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کا دل اس وقت زندہ رکھیں گے جب دوسرے لوگوں کے دل مردہ ہوں گے۔ گویا یہ عشرۂ ذی الحجہ نیکیوں کا کمانے کا ایک سیزن ہے، ایک بہار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں، اور اسی طرح
جس شخص کے اندر ہمت استطاعت ہو تو ان دنوں کے روزے بھی رکھیں، اگرچہ نفلی روزے ہیں لیکن فضیلت بہت ہے، اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بتائی ہے۔ اور اللہ اگر توفیق دے تو آخر عشرے میں 3 بجے اٹھ کر کے ان راتوں میں عبادت کریں، تاکہ رات کی عبادت کا بھی ثواب ملے اور دن کی عبادت کا بھی ثواب ملے۔ اور اسی طرح ایک بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ جو لوگ یہ اس سال قربانی کر رہے ہیں، جنہوں کا قربانی کا ارادہ ہے، وہ ان 10 دنوں میں اپنے غیر ضروری جسم کے بال نہ کاٹیں اور اسی طرح ناخن نہ کاٹیں۔ اس کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔